السلام علیکم جی. آج میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں مسلم لیگ نون کے دفتر کے اندر ساہیوال سے جو امیدواران ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے خطاب کیا ہے, متوقع امیدواران سے خطاب کیا ہے, اور وہاں پہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر جو ان کی کیمپین ہے, اگلی آئندہ کیمپین جو ہے, اس کے خد و خال کو کھول کر بیان کیا ہے. آج کا ان کا جو تقریر تھی یہ تقریباً میرا خیال ہے کہ آدھے گھنٹے کی تقریر تھی. نواز شریف صاحب ایک گو کے اندر مسلسل آدھا گھنٹہ بولے ہیں, اور اس سپیچ کی کمپوزیشن بہت واضح تھی. ان کے سیدھے ہاتھ کے اوپر جناب پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال صاحب, جن سے میں بڑا شدید ناراض ہوں آج کل, تو پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال, ان کے ساتھ حمزہ صاحب تشریف رکھتے تھے, پھر الٹے ہاتھ میں میرا خیال پھر ان کے ساتھ جھگڑا صاحب تھے, اقبال ظفر جھگڑا صاحب. ادھر جناب ایک اور صاحب بیٹھے تھے, میرا شہباز صاحب نہیں تھے, ان کے ساتھ پھر مریم بیٹھی ہوئی تھیں. لیکن مریم کے اور نواز شریف صاحب کے درمیان تو شہباز صاحب کو ہونا چاہیے تھا نا. شہباز صاحب تو میری نظر کیوں نہیں گئی. بہرحال یہ بیٹھنے والے لوگوں کی کمپوزیشن تھی. اور جس بات پہ مجھے سب سے زیادہ تشویش ہے وہ تھا کہ جب میاں نواز شریف صاحب پہ کیمرہ بجتا ہے نا, تو اب تک کے جتنے بھی وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے خطابات فرمائے ہیں, ان خطابات کے اندر صرف انوشے باجی بیٹھی ہوتی تھیں. اور آج انوشے باجی کے ساتھ ایک اور لڑکا بھی بیٹھا ہوا تھا, لندن سے آیا ہوا ہے وہ, ٹھیک ہے. انوشے باجی فوری طور پہ نا وہ کرسی اٹھوائیں وہاں سے. یہ آپ کے حقوق کے اندر, آپ کی پاورز کے اندر بہت بڑی انٹرفیرنس ہو گئی ہے. آج آپ کو پتہ نہیں چلا, میں دیکھیں آپ کا کتنا مخلص آدمی ہوں, اس سے اگر یہ لڑکا مستقل یہاں پہ آ کے بیٹھ گیا نا, تو باجی یہ آپ کا جو پورا مونوپلی ہے نا اس وقت جو ہولڈ ہے 180 یہ میرا خیال, ہاں اس کے اوپر, اس میں بہت بڑا شگاف پڑ جائے گا. یہ تو ڈائریکٹ میاں نواز شریف تک چلا جائے گا. آپ کو تو پھر بھی اسحاق ڈار صاحب کے ذریعے جانا پڑتا ہے, وہ تو ڈائریکٹ میاں نواز شریف تک چلا جاتا ہے. تو اس لیے اس لڑکے کو فوری طور پہ اس کو ٹھبی کرائیں, اس کی ٹانگیں کاٹیں, اس کو یہاں سے ہٹائیں. یہ تصویر میں نظر کیسے آ گیا. تو اس حوالے سے آپ نے ہوشیار رہنا. میں آپ کے ساتھ ہوں فل فلیج, ٹھیک ہے. جس طرح صفائی کے ساتھ آپ پورا وہ لے کے چل رہی ہیں دفتر, میں آپ کے بالکل ساتھ ہوں. لیکن یہ لڑکا کہاں سے آ گیا؟ پہلے تو صرف آپ بیٹھے ہوتے تھے. یہ بہرحال جی میاں صاحب جو ہیں انہوں نے کھولا, خود بھی اداس ہوئے. کچھ موقع کے اوپر یہ بھی لگا کہ جیسے ان کی آواز رند گئی ہے, تو کچھ لمحوں کے اوپر یہ بھی پتہ چلا کہ شاید ان کی آنکھوں میں نمی تیرنا شروع ہو گئی ہے. مریم نواز شریف نے تو ایک آدھ دفعہ ایسے کر کے آنکھیں بھی صاف کیں. ظاہر ہے والدہ کا ذکر تھا, اور پھر جس حالت میں ان کی والدہ اس دنیا سے گئی ہیں اس کا تذکرہ ہوتا, تو پھر بیٹیاں تو آپ کو پتہ ہے نا وہ تو ماں سے زیادہ قریب ہوتی ہیں. تو پھر نواز شریف صاحب بیان کر رہے تھے اور سارے لوگ سن رہے تھے. انہوں نے اس کے اندر جی اپنے اوپر ہونے والے جتنے بھی جو اس دوران ظلم, پہلے تو تھا کہ انہوں نے کل کا جو ان کی بریت ہوئی ہے 3 ریفرنس تھے, تینوں کے تینوں میاں نواز شریف کے خلاف ریفرنس فارغ ہو گئے. اور آپ اندازہ کریں میاں نواز شریف کی بریت کا آغاز جو ہے وہ جو بیان نہیں تھا براڈ شیٹ والا بابا, اس کے بیان سے شروع ہوا تھا, اگر آپ کو میں یاد دلاؤں تو, جس نے کہا تھا کہ میں نے جتنی بھی ہم نے تحقیقات کی ہیں اس میں نواز شریف کے خلاف ایک آنے کی کرپشن بھی ثابت نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد نیشنل کرائم ایجنسی, جس کے پاس یوتھیے درخواست لے کے گئے تھے کہ نواز شریف کے بچوں کی جائیدادیں چیک کی جائے, اور ملک ریاض تلے آ گیا تھا. میں آپ کو کئی دفعہ وہ کہانی سنا چکا ہوں, آپ کو یاد ہو جانی چاہیے. وہ والی داستان تھی. وہ دوسری دفعہ نیشنل کرائم ایجنسی نے وہاں کا برطانیہ کا پریمیئر ادارہ جو کہ منی لانڈرنگ کے اوپر نظر رکھتا ہے, مطلب یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, میرا نہیں خیال اس طرح کسی اور مقدمے میں یہ لطیفہ ہوا ہو کہ جو بندہ جائے درخواست لے کے کہ جناب اس کے پاس اِل گاٹن منی ہے,
ٹھیک ہے نا، اپنے مخالف کے خلاف NCA کے پاس پہنچے کہ جناب اس کے پاس منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے اور اس کے پاس ناجائز پیسہ ہے اور اس کو جناب آپ کڑیچ کریں، تو وہ اس کے کاغذات چیک کرے، رسیدیں چیک کرے کہ یہ کول تے پوری ہے، تم آنا ذرا، اور مدعی جو ہے وہ تلیا جائے اور باقاعدہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے چلا جائے۔ یہ وہاں سے نا ہاؤس آف کارڈ کے گرنے کا آغاز ہوا ہے، اور پھر وہاں سے NCA سے کلین چٹ، پھر پاکستان میں آمد، اور پاکستان میں آمد کے بعد یہ ہیں وہ چیزیں جو فرنٹ پہ ہیں۔ بیک اینڈ پہ کیا چل رہا تھا میں اور آپ کیا کہہ سکتے، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اس حوالے سے، لیکن فرنٹ اینڈ پہ یہی چل رہا تھا۔ آج کل تیسرا ریفرنس فارغ ہوا تھا میاں محمد نواز شریف صاحب کے خلاف، تو اب اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے کوئی ٹاک کی نہیں، ان کا وہی ٹپیکل سٹائل، اللہ کا بڑا کرم ہے، اس نے کرم کر دیا ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ ویسے میاں نواز شریف کو ہاتھ میں تسبیح رکھنی چاہیے، بس اس کے اوپر پھیرتے رہیں اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ یہ اللہ بھی کسی کو توفیق دیتا ہے نا کہ وہ اس کے کرم کا تذکرہ کرے، ورنہ اللہ کا کرم کس پہ نہیں ہوتا، آپ پہ نہیں ہے یا مجھ پہ نہیں ہے، ہم اپنی حالت سے مطمئن نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جو 5 صلاحیتیں عطا کر رکھی ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، ہاں سمیع بصری، سننے، دیکھنے، سونگنے، چکھنے کی اور بولنے کی جو صلاحیت عطا کر رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ بھی تو اس کی نعمتیں ہیں نا، وہ اس میں سے کوئی نہ بھی دیتا، تو کتنا کہ شکر ادا کرتے ہیں روزانہ ہم اس کے سامنے سجدے میں گر کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے کی توفیق بھی کسی کو دیتا ہے، یہ اس کا بڑا خاص کرم ہوتا ہے اگر آپ کو اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق مل جائے تو۔ اور میاں نواز شریف صاحب اس بات کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، یہ ان کا آپ اس کو تقیہ کلام بھی کہہ سکتے ہیں، شاید اسی وجہ سے ان پہ زیادہ کرم ہوتا ہے۔ تو بہرحال جی میاں صاحب نے تقریر فرمائی اور تقریر کے اندر خود بھی ایموشنل ہوئے اور حاضرین کو بھی انہوں نے پوری طرح گرپ کر لیا۔ میں نے وہ پہلے لائیو دیکھی، پھر ریکارڈنگ اس کی چڑھی، میں نے پھر ریکارڈنگ میں دوبارہ کچھ حصے گزار کے کچھ جگہوں پہ دیکھا۔ بنیادی طور پہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنی آئندہ انتخابی مہم کے جو پلرز ہیں، اور میں آپ کو یہ پہلے بھی بات عرض کر چکا ہوں، ان کا اخفا کیا ہے آج باقاعدہ بڑے سنجیدہ انداز کے اندر۔ دیکھیے پرانے زمانے کے اندر جب بھی کوئی پیپلز پارٹی سے پوچھتا تھا کہ جناب آپ نے کیا کیا، اور خاص طور پہ 2008 میں جب وہ آئے ہیں اقتدار کے اندر، یا اس سے پہلے بھی ایون بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت سے پہلے بھی جب پوچھا جاتا تھا تو پیپلز پارٹی والوں کے پاس ایک ہی ہوتا تھا اور نسخہ، اور ایک ہی ہوتا تھا طریقہ، اور وہ یہ ہوتا تھا کہ جناب ہمارے شہداء اور گڑی خدا بخش کا قبرستان، اور جناب ہم نے اتنے شہید دیے۔ آگے سے میرے ذہن میں کہنا کوئی اکنامک پرفارمنس، کوئی یہ کوئی وہ، تو اکنامک پرفارمنس خیس بھٹو صاحب کی جو تھی نج کا اپنا قومی آنے کی اسکیم، وہ تو باؤنس بیک ہو گئی ہوئی تھی، تو وہ کاؤنٹ نہیں کرتے تھے، لیکن وہ پھر اچھا اڈی پوی ایک گالی بن گیا ہوا تھا کہ لوگوں کو لائنوں میں لگا کے انہوں نے آٹا اور چینی دی تھی۔ تو اکنامک پرفارمنس کچھ ہوتی نہیں تھی، بس وہ شہداء کی لاشیں شہداء کی قبریں گنوانا شروع کر دیتے تھے آگے سے۔ تو یہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی اس دفعہ، اور ہمدردی کا ووٹ لینے کی کوشش کرتے تھے، میاں نواز شریف نے بھی اس دفعہ اپنی مصیبتیں اور اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم گنوانے ہیں، اور کیوں نہ گنوائیں، ہوئی تھوڑی ہے میاں، ٹھیک ہے۔ اور میرا مطلب ہے کہ یار یہ تو میاں نواز شریف صاحب کی جسے کہہ لیں چلاکی تھی، عقل مندی تھی، جو میاں شریف ان کے کان میں پھونک کے گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ پتر ٹکر نہیں مارنی کان دے وچ، ٹھیک ہے، سائڈ تے ہو جانا ہے، مطلب اگر سامنے رستہ نہیں ہے تو ٹکر کٹ نہیں مارنی دیوار کے اندر، سائڈ کھڑکی بھی ہوگی، کہیں دروازہ بھی ہوگا، ڈھونڈتے رہنا ہے اس دروازے کو، اور اس دروازے کو ڈھونڈ اس وقت کا انتظار کرنا ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب بالکل، اور اس لیے یہ اب وہ اس مرحلے کے اوپر آ چکے ہیں
کہ انہوں نے اپنی آئندہ انتخابی مہم کے اندر زیر بحث آنے والے نکات کا اعلان کیا ہے، اور میاں نواز شریف صاحب اپنے اوپر، اپنی مرحومہ بیگم کے اوپر اور اپنی صاحبزادی کے اوپر ہونے والے تمام الزامات جو ہیں، ان کی جو تمام کردار کشیاں ہیں، کیونکہ ایک جو ہے وہ انہیں عدالت نے ابھی بے گناہ قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، جو سوشل میڈیا کے اوپر سپانسرڈ کیمپین چل رہی ہے، اور جس طرح ہزاروں کے قریب بوٹس ہائر کر کے ان کے مخالفین نے مسلسل ان کی کردار کشی پہ لگا رکھے، اور جس طرح کی ڈنگر قسم کی ان کی فالوئنگ ہے، ڈنگر میں نے اس لیے ان کی فالوئنگ کو کہا ہے کہ میرے سے کم از کم 4 یا 5 واٹس ایپ گروپوں کے اندر نا مجھے شمولیت کروائی گئی ہے مسلم لیگ نون کے جو صوبائی وزراء کہہ لیں یا ان کی ٹیم کی طرف سے کہ یہ ہم نے بڑا ایکسکلوسیو گروپ بنایا ہوا ہے، تو ہم آپ کو اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں، آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ اسی کہ کر لو، کوئی خبر ہی پتہ لگ جاندی۔ اور ان گروپوں کے اندر دن رات مسلم لیگ نواز کی وہ ایسی تیسی ہو رہی ہوتی ہے، نواز شریف کے خلاف میمز شیئر ہو رہے ہوتے ہیں، مریم نواز شریف کے کردار کے بارے میں گھٹیا قسم کے 3rd کلاس قسم کی چیزیں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں۔ میں پریشان ہو رہا ہوتا ہوں کہ یار مجھے اس گروپ کے اندر شامل تو مسلم لیگ نون نے کیا تھا، تو کیا اس لیے کیا تھا کہ میں آ کے مریم نواز شریف کے خلاف یہ جو کردار کشی والی جو میمز بن رہی ہیں یا جو ٹک ٹاک بنے ہوئے ہیں یہ دیکھوں، میں نواز شریف کا مذاق اڑتے ہوئے دیکھوں؟ تو یہ کام تو میں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ سکتا ہوں، اور وہ بڑے سکون کے ساتھ آپ کو شامل کر کے غائب ہو جائیں گے۔ دوبارہ آپ کو اس واٹس ایپ گروپ میں وہ کبھی رڑکے گا بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب پتہ نہیں یہ کیا فلسفی ہے ان کی، یہ جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم ہے، ویسے جو ہیں وہ کیا نام ہے ان کا، ذیشان بھائی جو ہیں ان کو اسسٹنٹ سیکرٹری بنا دیا گیا ہے، اور وہ وڑائچ صاحب جو ہیں بدر سلمان وڑائچ صاحب جو ہیں ان کو بھی اسسٹنٹ سیکرٹری بنا دیا گیا ہے، یعنی کہ گویا کہ ٹیکنیکلی ان کو سوشل میڈیا سے الگ کر دیا گیا ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ کون آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا، وہ کمشنر ہی نہ آیا ہے کوئی، ٹھیک ہے، سنے آئے ہیں کوئی کمشنر صاحب ہیں، ان کو جناب سوشل میڈیا کے اوپر شہباز شریف صاحب لے کے آ رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب میری یہ بات نوٹ کر لیں، جس طرح کے ہونک قسم کے اور احمق قسم کے فیصلے لوگوں کو لانے اور ان کو ذمہ داریاں دینے کے جناب پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال صاحب جواد والا فیصلہ کرتے رہتے ہیں نا، یہ اس سے بڑا احمقانہ فیصلہ ہوگا اگر آپ یہ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کمشنر صاحب کے لیے جگہ صاف فرما رہے ہیں، ان لوگوں کو انو ادھر کار دیتا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جی میاں نواز شریف صاحب نے اپنی کیمپین کا اعلان کیا ہے، اور انوشے آپی سے باجی انوشے سے مجھے بہت زیادہ ہمدردی ہے، تو باجی آپ نے نا دھیان سے رہنا، یہ جتنے بھی عناصر ادھر ادھر سے آپ کی سلطنت میں مداخلت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دھیان سے رہنا، آپ نے پوری طرح گرپ ہونی چاہیے میری باجی کی، ٹھیک ہے نا، یہ ہم جائیں تو وہاں پہ سلوٹ ہو جائے ہمیں، ٹھیک۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔